اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کا جانور، کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ قربانی کے 3 طرح کے جانور ہوتے ہیں، ان کی عمر بھی مخصوص ہے، مثلا بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال۔ بھیڑ یا دمبا دمبی کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر یہ 6 ماہ کے بھی ہوں اور دور سے دکھنے سے سال کے لگیں، یعنی موٹے تازے ہوں، تو اس کی قربانی جائز ہے، مگر بکرا بکری لازماً 1 سال کے ہونے چاہیے۔ گائے، بیل، بھینسا کم از کم 2 سال اور اونٹ یا اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال ہے۔ جب آپ قربانی کا جانور لینے جائیں تو اچھی طرح سے چیک کریں، اگر قربانی کے جانور میں زیادہ عیب ہیں اور آپ لے آئے ہیں تو بعض صورتوں میں قربانی نہیں ہوگی، لیکن بعض میں ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ ناک دیکھیں، ثابت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد منہ کھول کے دانت چیک کریں، تمام دانت ہوں تو افضل ہے، ورنہ کم از کم اتنے ہوں کہ جانور چارہ آسانی سے کھا سکے۔ اگر اتنے دانت گر چکے ہیں کہ چارہ نہیں چبا سکتا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح زبان پوری ہو، کٹی ہوئی نہ ہو، آنکھیں چیک کریں، نہ اندھا ہو نہ کانا ہو۔ بھینگے کی بھی مکروہ قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کان دیکھیں، اگر پیدائشی کان نہیں ہیں قربانی نہیں ہوگی، اگر چھوٹے کان ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سینگ کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگر سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور گائے کے مسئلے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گائے کے اکثر جو سینگ لوگ کاٹ دیتے ہیں یا اسے ریتی سے گھس کر گول کر دیتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ گائے کے یا بیل کے سینگ نوکدار ہوتے ہیں، کسی کو زخمی نہ کر دیں، اس وجہ سے اگر وہ اسے ریتی سے گھس کر گول کر دیتے ہیں تو اس کی قربانی خلافت سنت تو ہے لیکن ہو جائے گی۔ دم بھی چیک کریں اور جانور لنگڑا نہ ہو، اور اگر تھوڑا سا لنگڑا ہے، مثلا کہ جیسے آپ گاڑی سے جانور اتار رہے ہوں اور تھوڑا بہت لنگڑا پن پیدا ہو جائے تو قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اتنا لنگڑا پن پیدا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ جانور خود چل کر قربان گاہ تک نہ پہنچ پائے تو اس کی قربانی نہ ہوگی۔ اگر گائے یا بکری لے کر آتے ہیں تو اس کے تھن بھی چیک کرنے ہوں گے۔ بکری کے دونوں تھن صحیح ہونے چاہیے، ایک خراب ہوا ایک صحیح نہیں ہوا، یعنی کہ ایک خراب ہو اور ایک صحیح ہو تو اس کے معاملے میں اس بکری کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے کے کم از کم 3 تھن صحیح ہونے چاہیے، 4 صحیح ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر 2 خراب ہوں 2 صحیح ہوں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدمی جانور لے آیا ہے گھر پر تو اسے بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس میں کوئی خطرناک قسم کا عیب ہے، مثال کے طور پر آنکھیں خراب ہیں، ایک آنکھ ٹھیک ہے اور ایک ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کانا بکرا ہوا۔ اب یہ دیکھیں گے کہ لایا کون ہے۔ اگر تو مالک نصاب لایا ہے اور کسی طریقے سے اس عیب کو قربانی سے پہلے ختم کر سکتا ہے، تب تو اس کی قربانی جائز ہے کہ عیب ختم کر لے اور قربانی کر لے۔ لیکن اگر قربانی تک یہ عیب باقی رہتا ہے تو مالک نصاب یا غنی اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتا، اس کے لیے دوسرے جانور کو لانا واجب ہے۔ اور اگر شریف فقیر ہے تو اس کے لیے آسانی ہے، اگر غلطی سے عیب والا جانور لے آیا تو اگر عیب ختم کرے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس جانور میں عیب قربانی تک رہتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں، اس جانور کی قربانی کر دے تو شریف فقیر کی قربانی ہو جائے گی۔ شریف فقیر سے مراد جو مالک نصاب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہے تو اس ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرمائے گا۔ تو سامعین، مزید ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل دارالاسلام کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے آگے شیئر کریں، نیکی کی بات پھیلانے بھی صدقہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔